اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین اکرام، یہ سورۃ بقرہ کی آیات 183 تا 185، ان آیات میں روزے کی فرضیت، اس کا مقصد اور اس کے چند مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ آغاز ہی میں بتا دوں کہ روزے کا مقصد یہاں پہ انسان میں تقوی کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، اور تقوی بچنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح کے طور پر جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے بچنا۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ روزہ انسان کے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ تو اس پس منظر کے ساتھ میں آیات کا ترجمہ پیش کروں گا اور پھر اس کی تشریح۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر صیام، صوم کی جمع ہے، اور ہم اردو میں اس کا معنی روزہ کرتے ہیں، اور اس کی تفصیل سارے مسلمان جانتے ہیں، روزے کی تفصیل کیا ہے۔ تو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر۔ یہ ہر امت میں روزہ فرض رہا ہے، لیکن اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ مشابہ نہیں رہا، یعنی ساری تفصیلات سب کے ہاں ایک جیسی نہیں رہیں۔ البتہ روزہ کھانے پینے اور اللہ کی نافرمانی کے جو خیالات ہیں ان سے رکنا، تو یہ سب میں مشترک رہا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ اس کا مقصد بیان ہوا کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہو۔ تم پر بھی فرض کیا گیا جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض تھا، تو ان کے ہاں بھی تقوی کی صلاحیت پیدا کرنا مقصود تھا، آپ کے اندر بھی تقوی کی صلاحیت پیدا کرنا مقصد ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، بیمار ہو جائے، او علی سفر، یا کسی کو سفر کا مرحلہ درپیش ہو، سفر پہ جائے، فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ، پس وہ شمار کر لے جو روزے ان دنوں میں چھوٹے ہیں۔ یعنی ایک تو بات یہ ہوگی کہ ان دونوں میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جو مریض ہے یا مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور دوسری بات یہ بات ہو گئی فعدۃ من ایام اخر، تو جو روزے رمضان میں چھوٹ گئے وہ دوسرے دنوں میں پورے کر لے، جسے کہتے ہیں قضا رکھ لے، قضا یعنی پورے کرنا، تو دوسرے دنوں کے اندر اتنے روزے پورے کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں فدیۃ، فدیہ دینے کی، طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین یعنی غریب آدمی کو کھانا بھی کھلا دیں ساتھ۔ فمن تطوع خیرا، اور جو دل کی رغبت کے ساتھ نیکی کا کام کرے، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ دل کی رغبت کے ساتھ، ایک تو ہے نا پابندی سمجھتے ہوئے یا بوجھ سمجھتے ہوئے اللہ کا حکم کی اطاعت کرنی ہے، بس جی اللہ نے کہہ دیا تو کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے کہا ہے تو کرنی ہے، جی کیوں نہیں کرنی، شوق اور رغبت کے ساتھ۔ تو جو شوق اور رغبت کے ساتھ کرے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ بات اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزے رکھو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ روزے کی قدر و قیمت کیا ہے، اور اس کے ہاں، اس کی اللہ کے ہاں فضیلت کیا ہے، اور اس کے آپ کی زندگی پر اثرات کیا ہیں، کس طرح سے وہ آپ کو نکھار دیتا ہے، اجال دیتا ہے، تو اگر تم جانتے ہو نا تو تمہارے لیے روزے رکھنا بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اب قرآن کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس کی ہدایت ہونے کے دلائل خود قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، والفرقان،
اور یہ حق اور باطل کو فرق کر دینے والی کتاب. یہ قرآن نازل ہوا، قرآن کی 3 خصوصیات: لوگوں کے لیے ہدایت کے دلائل سے مزین، اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب فرقان. تو فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی تم میں یہ مہینہ پائے جس میں قرآن نازل ہوا، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی مریض ہے، بیمار ہو گیا یا سفر پہ ہے تو اور اس دوران میں روزے نہ رکھ سکا، اس کو اجازت ہے نہ رکھے. فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں پورے کر لے. یہ وہی بات ہے جو پہلے بیان فرمائی. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا. یہ بڑا اہم اصول ہے، اس پہ میں بات کروں گا، لیکن تشریح کے وقت ابھی اس کو ذہن نشین کر لیں. بڑے آسان الفاظ ہیں. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے ساتھ سلوک ہے، یا انسانوں سے چاہت کا ایک پیمانہ اور معیار ہے جو اللہ نے خود اپنے لیے متعین کر لیا ہے. والے تکملوا العدۃ، اور تاکہ تم یہ تو چند دن جو ہے نا اس کی مدت کو پورے کر لو، یہ 30 روزے رکھ لو اور تمہارے لیے مشقت نہ ہو. والے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اس کی بھی میں وضاحت کروں گا، یہ بھی وضاحت طلب نکتہ ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اسی کے شکر گزار بن کے رہو، اللہ کی شکر گزار بن کے رہو. یہ جی آیات کا ترجمہ تھا. اور اب اس کی تشریحی نکات. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک آتا ہے اور بڑی برکتوں کے ساتھ آتا ہے، بڑی رحمتیں لے کر آتا ہے، اور بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں حدیث کے اندر کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ہاں جی، اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اس میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور ایک روزہ دار کا اگر روزہ افطار کرایا جائے تو افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی. دیکھیے کس طرح سے انسانوں کے کام آنے اور انسانوں کو قریب لانے اور انسانوں میں محبت بڑھانے کے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیسے کیسے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ انسان جڑ جائیں. جو بھی عبادت ہے یہ جوڑنے کے لیے ہے. سارے سب کے دل جڑے ہوئے ہوں، سب کے دماغ جڑے ہوئے ہوں، سب کی سوچیں ایک راہ میں پہ گامزن ہوں، اللہ کی راہ میں گامزن ہوں، اللہ کی رضا کے لیے سب میں جذبہ ہو، اس نیکی کا چلن ہو. تو یہ موسم بہار کہتے ہیں رمضان المبارک کو، نیکیوں کا موسم بہار ہے یقیناً، جس میں ہر چیز جو ہے وہ پھوٹ رہی ہوتی ہے، پھل پھول رہی ہوتی ہے، پتے آ رہے ہیں، شاخیں نکل رہی ہیں، پھول آ رہے ہیں، پھل بن رہے ہیں، خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، رنگ و نور کی بارش ہو رہی ہے، ہر طرف سبزہ اور رنگ برنگے پھول ہیں. تو یہ موسم بہار ہے. تو اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ 11 مہینوں کے اندر ایک مہینہ یہ بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور بے شمار اس کے اندر لوگوں کے لیے مواقع ہیں. بہت احادیث ہیں. یہ اب موضوع وقت کم ہے، لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں. تو اس میں جناب روزہ ہے، اور روزہ رکھنا فرض ہے، اور شوق سے رکھنا یہ آپ کے لیے فضیلت ہے. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کو مجبوری کا نام دیتے ہیں یا اپنا شوق بنا لیتے ہیں. اگر مجبوری کا نام دیں گے، جی اس کو مجبوری سمجھیں گے کہ جی اللہ نے حکم فرما دیا بھوکا رہنا پڑے گا، تو گزر جائے گا، پھر بھی رمضان گزر جائے گا. لیکن اگر آپ اسے شوق بنا لیں اور ہر روزہ شوق سے رکھیں
اور کہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر فضیلتیں رکھی ہیں وہ مجھے حاصل ہو رہی ہیں، اور جو خوبیاں اور خصوصیات اس کے ذریعے سے پیدا کرنا مقصود ہے وہ میرے اندر پیدا ہو رہی ہیں، میں تقوی کی صلاحیت سے مزین ہو رہا ہوں، مجھے اللہ کی نافرمانی روکنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے میرے اندر، اور میں اس کے ذریعے سے نافرمانی کو روک دوں گا اور فرما برداری کو رائج کر دوں گا۔ تو یہ کتنا خوبصورت کام ہے، آپ کا شوق بن گیا جی، آپ شوق سے کرتے ہیں، رغبت سے کرتے ہیں، اور جو کام اللہ کا حکم جو شوق اور رغبت سے کیا جائے اللہ بھی اس کے اجر میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور وہ آپ کے لیے توشہ آخرت بھی بنتا ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی آپ کی صحت، آپ کی خوشی اور مسرت کا سامان لاتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے جو اللہ نے فرمایا ہے تو، اور اس سے پیدا کرنا مقصود ہے تقوی۔ تقوی کے بارے میں عرض کر دوں، یہ ہمارے ہاں ڈرنا اس کا معنی کیا جاتا ہے، میں بار بار اس کو ذکر کر رہا ہوں، ڈرنا اس کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی بچنا ہے، اور بچنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یا اللہ کی نافرمانی پر جو سزا اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے اس سزا سے اپنے آپ کو بچنا اور بچانا۔ تو بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، نافرمانی سے بچنے کی صلاحیت، یعنی اندر سے طاقت۔ یہ جو حدیث میں آیا نا کہ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہے؟ کہ جب آپ پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ ڈھال کو آگے کر دیتے ہیں، حملہ ڈھال پر روک لیتے ہیں۔ جب شیطان کا حملہ ہو، شیطانی طاقتوں کا حملہ ہو، اور اندر کے شیطان کا حملہ ہو آپ پر، تو آپ کے پاس ایک ڈھال ہے جس کو آپ آگے کر کے اس حملے کو روک دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے بچا لیتے ہیں۔ یہ روزہ ہے، یہ کردار ادا کرتا ہے روزہ ڈھال ہے۔ اچھا جی، تقوی کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد یہ جو مسافر اور مریض ہے اس کے لیے اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں، رکھنا چاہے رکھ لیں لیکن نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھیں۔ اور سفر کی جو تشریح کی ہے، مرض تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب مریض ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور اس کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ ایک۔ اور دوسری بات جو ہے مسافر مجرد مسافر ہونا، اس کے روزہ نہ رکھنے کے لیے سفیشینٹ جواز ہے۔ مجھے بھی یاد ہے میں نے اپنی کلاسز کو پڑھایا تو یہ بات انہیں بتائی کہ جب اسلام کی سمجھ نہیں تھی یا اسلامی تعلیمات کی پوری قرآن مجید سے پورا عیاں نہیں ہوا تھا، تو بس سٹاپس پہ جو پردے تان کر لوگ اندر کھا رہے ہوتے ہیں تو ان پر دل ہی دل میں غصہ آتا تھا، اور ان کی تحقیر ذہن میں آتی تھی کہ دیکھو یہ کیسے بدبخت ہیں، روزے نہیں رکھتے، اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں۔ لیکن اب جب قرآن مجید پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کو سمجھا، اسلام کو سمجھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم، یہاں پہ اللہ کا جو اپنا فرمانے علی شان ہے اس کو دیکھا، تو اس پہ اب میں ندامت کا اظہار کرتا ہوں کہ میں غلط تھا، کیونکہ میری سوچ چاہے کتنی بظاہر نیک کیوں نہ ہو، نیک جذبے کے تحت کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تھی۔ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو پابند کرنے والے؟ ہسپتال ہیں، اس کے ساتھ لواحقین آتے ہیں، بیچارے دور دور سے آتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، اپنی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اللہ نے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں آ کے جب گھر میں ہوں، مقیم ہوں، تو اس وقت وہ روزے پورے کر لیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کو پابند کرنے والے کہ نہیں جی ان کو روزہ رکھنا چاہیے؟ یا اگر روزہ نہیں رکھتے تو ہم ان کو تحقیر سے دیکھیں؟ یہ موضوع نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ان کا منشا نہیں ہے۔ منشا خداوندی ظاہر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، مریض کو بھی اجازت ہے اور مسافر کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور دوسرے دنوں میں آ کے روزے پورے کر لے۔ بس اگرچہ ترغیب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترغیب کے لیے ہے، یہ ترغیب کے لیے، یہ لازم نہیں کر دیتا یہ بات کہ جی اگر آپ کا رمضان المبارک کا روزہ چھوٹ گیا ہے وہ بلا عذر ہے۔ عذر میں تو اللہ نے اجازت دے دی ہے نا، لیکن بلا عذر اگر آپ نے چھوڑ دیا ہے تو غیر رمضان کا سارا سال روزے رکھتے رہیں، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی،
کیونکہ بلا عذر چھوڑا ہے، جان بوجھ کے چھوڑا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے چھوڑا ہے. تو جب آپ کے دل سے یہ احساس نکل گیا، آپ یہ احساس اور رمضان کے اندر روزے رکھنے، وہی مداوع کر سکتا ہے نا اس کا. تو یہ بات ترغیب کے لیے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مریض نے جو چھوڑا ہے وہ اس کا بھی مداوع کوئی نہیں. اس کا تو مداوع خود قرآن مجید نے بیان کر دیا نا کہ دوسرے دنوں میں پورا کر لے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو وسعت دینی ہوگی اور سب مسلمانوں کا اکرام اور احترام کرنا ہوگا اور ان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھیں. پتہ نہیں ان کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے جذبے رکھے ہوئے ہیں، کتنے کس درجے میں وہ نیک ہیں، کتنے اپنے رشتہ داروں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، کتنے کمزوروں کو انہوں نے آگے بڑھا دیا ہے، اور کتنی نیکیاں ان کے اس میں درج ہیں، نامہ اعمال میں درج ہیں. تو جب ایک اللہ کی دی ہوئی رعایت سے کوئی آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے اور اسے اس کا حق بھی ہے، تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اس کو نظر کم سے دیکھوں اور اس کو پست سمجھوں کہ جی یہ روزہ نہیں رکھ رہا. نو، یہ اللہ نے مجھے اس کا مکلف نہیں کیا. یہ معاملہ بندے کا اور اللہ کا ہے. لیکن ہمیں جو ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مریض اور مسافر نہیں روزہ رکھ پاتے تو وہ نہ رکھیں، اگلے دوسرے دنوں میں پورا کر لیں. جی اس معاملے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی جی کہ بھائی وہ مطلب مرنے کے قریب پہنچ گیا تب توڑا، تو اس مشقت میں ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا کہ اللہ آسان نہیں چاہتا ہے، مشکل میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا. یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی علمی قسم کی آیت ہے. اگلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تشریح ہے اس کے مطابق میں نے ترجمہ کیا ہے. تو اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں میں، کیونکہ اتنا گہرا یہ میرا وہ مقصد نہیں ہے کہ گہرے علمی مضامین اس پلیٹ فارم سے بیان کیے جائیں. بس اتنے ہی بیان کیے جائیں جتنا عام آدمی سمجھ سکے، اور اتحاد امت اتنا بیان کیا جائے کہ فرقہ باز جو ہیں، فرقوں میں مبتلا، وہ سوچیں اور اس کو ترک کر دیں، فرقہ بندی کو ترک کر دیں، سب کو مسلمان سمجھیں اور اتحاد امت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگا دیں. دعوت یہی ہے. اور لیکن جن کے ذہنوں میں بہت ہی پختہ ہو چکی ہیں، ممکن ہے وہ میری اس بات کو برا بھلا کہیں اور اس کو درخور اتنا نہ سمجھیں، لیکن عام مسلمان، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس اور پڑھا لکھا طبقہ ہمارا، وکیلوں کا، ڈاکٹرز، انجینئرز اور CSS کیے ہوئے اور لکھاری، جی اخباروں میں لکھنے والے اور اس نوعیت کے، اور ایون وہ علماء بھی بہت سارے ایسے ہیں ہمارے پاس ایم فل کرنے کے لیے آئے نوجوان، تو ان کی سوچوں میں بڑی وسعت آئی. انہوں نے کہا جی کہ ہاں ہمیں تو علم کا آپ پتہ چلا ہے یہاں پہ آ کے، ہم تو اپنے آپ کو علامت الدہر سمجھتے رہے وہاں اور اپنے فرقے میں کے اندر محدود رہنا، جی اسی کو ہم نے معراج سمجھا. لیکن یہاں آ کے پتہ چلا یونیورسٹی میں کہ نہیں جی، اور بھی لوگ ہم سے بھی کہیں بڑے ہوئے عالم ہیں اور ہم سے کہیں بڑے ہوئے مسلمان ہیں اور اطاعت کرنے والے ہیں. تو اس لیے دوسرا پیغام یہ میں نے جو ترجمہ کیا ہے یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کے مطابق کیا ہے. اگلی بات جو فرمائی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اب قرآن مجید کی خصوصیات سمجھ لیجئے. میں نے جو بات پہلے دن ہی بتائی تھی پہلی آیات میں سورۃ بقرہ کی کہ قرآن کیا ہے اور ہم نے اسے کیا بنایا ہوا ہے. تو ہم نے اسے جو مذہبی طبقہ ہے اس نے تو اسے کتاب تلاوت بنایا ہوا ہے، جو تلاوت کر لی فارغ ہو گئے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں علماء کرام کی طرف سے ایسے ہیں، کچھ لوگ اب اگرچہ ان کا زور ٹوٹ رہا ہے یہ میڈیا میں قرآن مجید کی تفسیر آنے کی وجہ سے، بڑے بڑے لوگوں کی تفسیر میڈیا میں آ گئی، انہوں نے سن لی تو قرآن سمجھ آ گیا یا آنا شروع ہو گیا. لیکن پہلے یہ تھا کہ قرآن کو کسی ترجمے کے ساتھ بھی نہ پڑھیں، بلکہ کسی اسکالر سے، بہت ہی اعلیٰ درجے کا جو اسکالر ہے نا، اس سے جا کے اس کا لفظ بلفظ ترجمہ پڑھیں اور اس سے سیکھیں. تو یہ زیادہ موزوں ہے ایمان بچانے کے لیے، ورنہ آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ بات ممکن ہے اب بھی کچھ لوگوں کے ہاں پائی جائے. تو حالانکہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے. عوام قرآن مجید کو کیا سمجھتے ہیں؟ عوام سمجھتے ہیں کہ جی اس سے ایک تو شفا کا لفظ آ گیا ہے اور دوسرا جناب
غیبی علم کا منبع اس کو قرار دیتے ہیں، فعال گیری اس سے کرتے ہیں، جی نام رکھوانے ہوں تو اس سے وہ نام رکھواتے ہیں، اور پھر مردوں کے لیے کسی کی جان نہیں نکل رہی تو سورۃ یاسین کی تلاوت کر لو، اور باقی قبر کے اوپر کچھ لوگوں کو بٹھا دو، وہاں پہ جا کے وہ پڑھیں، تلاوت کریں، اور اس کے نتیجے میں مردے کو فائدہ پہنچے، جو قبر میں مردہ دفن ہے اس کو اس کا فائدہ پہنچے۔ تو مردوں کے لیے رکھ لیا ہے ہم نے، جو کتابیں زندہ ہے نا، اور زندگی دینے کے لیے آئی ہے، اور حرارت پیدا کرنے کے لیے آئی ہے، حرکت پیدا کرنے کے لیے آئی ہے، اس کو ہم نے عوام نے جی مردوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ اور اس میں ہمارے حفاظ کرام کی ضروریات بھی پوشیدہ ہیں، ان کو چند پیسے مل جاتے ہیں اس موقع۔ جب پیشہ بن جائے، مذہب جب پیشہ بن جائے تو پھر اسی قسم کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور جب مشن ہو تو پھر قرآن مجید پوری کی پوری قوم کو جگانے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہاں جو بات ہوئی ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کیا ہے؟ نمبر 1 ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں۔ قرآن مجید اپنے آپ کو کس طور پہ پیش کرتا ہے؟ وہ کتاب ہدایت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس سے لینا کیا ہے؟ ہدایت لینی ہے، یعنی زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے لینے ہیں، اور کس سمت میں سوچنا ہے، سوچ کا راستہ لینا ہے قرآن مجید سے، اور کیسا معاشرہ قائم کرنا ہے یہ لینا ہے، کیا نظام قائم کرنا ہے، نظام عدالت کیسا ہوگا، نظام تجارت کیسا ہوگا، نظام قانون کیا ہوگا، یہ چیزیں لینی ہے قرآن مجید سے۔ تو کیونکہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت بن کر آیا ہے، یہ جنتر منتر بن کے نہیں آیا کہ جی پڑھ کے بھوک مار دیں تو برکات ہو جائیں گی اور جن بھاگ جائیں گے اور چڑیلیں آ جائیں گی اور گھر کے اندر سے آسیب کا سایہ ختم ہو جائے گا، اس لیے نہیں آیا۔ یہ تو ساری چیزیں خیالی ہیں، جہالت کی پیداوار ہیں، لوگوں نے ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھائی ہوئی ہیں اور سمائی ہوئی ہیں، اور پھر یہ ٹھاگ آ گئے ہیں جو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جہاں وہ ہوتا ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں پہ سپلائی بھی پہنچ جاتی ہے۔ جس طرح وہ پانڈے کلی کرا لو، تو اسی طرح سے ہے جی کہ اپنے جن بھگوا لو، جی جن بھگوانے کے لیے آ جائیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کتاب ہدایت بن کے آیا ہے اور ہدایت لایا ہے، اور ہدایت کے دلائل ہیں اس کے اندر۔ قرآن مجید میں کیا رکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں ہدایت رکھی ہوئی ہے، اور اس کے ہدایت ہونے کے دلائل رکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو حق حق کے طور پر سامنے آ جائے گا، باطل باطل کے طور پہ سامنے آ جائے گا، حق اور باطل کو بالکل کھول کر رکھ دے گا قرآن مجید۔ تو یہ ہے جناب قرآن مجید کا تعارف، اور رمضان المبارک سے، رمضان کے مہینے سے قرآن مجید کا تعلق۔ تو اور قرآن کے ساتھ تعلق کو ہم رمضان المبارک میں تازہ بھی کرتے ہیں، تراویح کی صورت میں بعض لوگ پڑھتے ہیں 8 میں، بعض لوگ پڑھتے ہیں 20 میں، جی بعض ویسی تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا رہتا ہے، سب مانتے ہیں اس کو۔ اس لیے قرآن مجید سے آپ ہدایت حاصل کریں، اور پھر ہدایت پہ جب امت چلے گی تو یقیناً ہمارے یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور ہمارے اختلافات بھی کم از کم ان کا حل نکل آئے گا، اور ہماری اندر محبتیں بڑھیں گی، اور قوت آئے گی، اور عزت پر سرفرازی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ تو یہ قرآن مجید اور رمضان المبارک کا تعلق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔